حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ الذاریات سے ایک آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حضرت انسان کی مقصد تخلیق کو بتلاتے ہوئے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے اور انہیں اس مقصد کو یاد دلایا ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تم کوشش کرو اور عبادت کسے کہتے ہیں اسے تم سمجھو اور اسے جانو. تو آپ کے سامنے عبادت کا عام طور پر انسانوں نے جو اہل ایمان ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے. تو اہل ایمان میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک عبادت کا پتہ نہیں کیا مفہوم ہے. نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، یا جو ارکان اسلام ہیں، ارکان جو ایمان ہیں انہی کو پورا کرنے، یا ارکان جو اسلام ہیں 5 جو ہیں جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، تو اسلام کو شاید کہ ان لوگوں نے اتنی ہی چیزوں کے اندر محدود کر دیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ عبادت اسی کا نام ہے. تو آئیے، کیا یہ بات صحیح ہے یا عبادت کچھ اور ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں میں سے کسی کا غالباً ایک قول ہے، بڑا زبردست قول ہے کہ عبادت، ایک لفظ میں عبادت کا معنی آپ سمجھ لیں، ایک لفظ میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ العبادہ اسم جامع وشامل لکل ما یحب اللہ ویرضا. عبادت نام ہے ہر اس چیز کو کرنے کا، عبادت نام ہے ہر اس عمل اور اس کام کو انجام دینے کا جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. ہر اس عمل کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کرنے سے خوش ہوتا ہے، وہ عمل عبادت. اب اس تھاٹ اور اس میسیج اور اس پیغام کے ساتھ ایک مومن میدان عمل میں اپنا قدم رکھتا ہے، زندگی کی شاہراہ پر اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، زندگی گزارنے کی شروعات کرتا ہے اسی تھاٹ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ اس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. یہ عبادت رہے، جب تک ذہن میں نہیں یہ بات رہے گی اس وقت تک وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ جا کر کے ٹھوکر کھائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ اسلام کے کوئی نہ کوئی حکم کو توڑے گا، اللہ کو ناراض کرے گا اور اپنے لیے ظاہر سی بات ہے وہ گھاٹے کا سودا اختیار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت کا جو مفہوم ہے اور جو اس کا معنی اور مطلب ہے اسے کرنے کی اور اسے کما حق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسا کہ پچھلے درس میں ایک حدیث پڑھی گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ 2 نعمتیں انسانوں کو ایسی ملی ہوئی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ گھاٹے اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ نقصان اور گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں، مطلب وہ نعمت موجود ہے لیکن اس نعمت کو پانے کے باوجود یا پانے کے بعد بھی لوگ گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں. کیسے؟ کون نعمت؟ الصحہ والفراغ، صحت مندی، تندرستی پہلی نعمت جس کے اوپر پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی والفراغ، اور خالی وقت ہے، خالی ٹائم اور خالی وقت ہے. آج ہم اور آپ خالی اوقات کے تعلق سے جس قدر غفلت اور سستی کا شکار ہیں، جس قدر ہم اور آپ اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو پا کر کے جس قدر ہم اور آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت رہتے ہوئے امت مسلمہ کو اس کے اوپر توجہ اور اس کے اوپر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خالی وقت آج زہر حلال بن چکا ہے. خالی وقت میں امت مسلمہ کے افراد کو یا امت مسلمہ کے لوگوں کو برباد کرنے کا پورا پلان بنایا گیا ہے. آج خالی اوقات
ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے بجائے خالی اوقات میں، انہی خالی اوقات میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آپ اپنے عقبہ اور اپنے آخرت کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، خالی وقت کا میسر ہونا، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے انسان کے لیے یہ نعمت ہے کہ اگر اسے خالی وقت مل جائے تو یہ اس کے لیے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دینار اور درہم تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تمام چیزوں کی تلافی ہے، تمام چیزوں کے ختم ہونے کے بعد ان کو مل جانے کی یہ امید رہتی ہے، انسان ریکور کر لیتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب ہاتھ سے وقت چلا جائے، جب ہاتھ سے وقت نکل جائے تو یاد رکھ لیجئے گا، پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اگر اپنی زندگی کا گیا ہوا ایک منٹ بھی کوئی شخص اگر ریٹرن کرنا چاہے واپس نہیں آ سکتا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ۔ انہی اوقات میں ہم اور آپ نیک اور عمل صالح کر کے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی وہ جنت جس کی ایک نعمت پوری دنیا کی کسی بھی نعمت پر، کسی بھی دنیا کا مقابلہ، یعنی دنیا کی کوئی بھی شے، جنت کی چھوٹی کوئی نعمت ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ تمام چیزیں مل کر کے جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بتلائیے ہم آج انہی اوقات، یہ جو اوقات ہمارے پاس ہے، جو ملی ہوئی ہیں، جو وقت ہمیں، ہم انہی اوقات میں عمل صالح کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اس جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ امت مسلمہ کے لیے اس وقت کے بربادی کا جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو وجوہات، جو ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں تو سر فہرست ٹی وی اور ٹیلی ویژن ہے۔ آج امت کے کون سے ایسے طبقے کا وہ کون سا فرد اور وہ کون سا مسلمان ہے جو شخص اپنے ایج اور اپنے عمر کے اعتبار سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر دیا ہے، اور وہ کیا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کروایا گیا ہے۔ ہر عمر کے، ہر ایج کی، ایج وائز جس کو کہا جا سکتا ہے، ایج وائز یعنی عمر کے اعتبار سے، اس کا میننگ ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے اس کے اوقات کو، قیمتی اوقات کو برباد کرنے کے لیے آج تو بہرحال اسی ٹیلی ویژن جو تھوڑا سا مشکل گزر رہا تھا اور برائی نے جب ترقی کیا تو ایک ہاتھ میں تھما دیا شیطان کا بچہ موبائل۔ یہ موبائل آج بربادی وقت اور وقت کو برباد کرنے والے ذرائع میں سے سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے آج کوئی بھی، یعنی کہ کسی بھی طبقے کا انسان، چاہے وہ بچہ ہو تو بچے کے اعتبار سے گیم کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ بچہ اپنے اعتبار سے گیم دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے۔ اگر اس سے جو یعنی ایج وائز میں نے کہہ دیا نا کہ عمر کے اعتبار سے وہ سب پری پلاننگ ہے، لیکن ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جو ہم سرچ کر رہے ہیں وہ چلا آ رہا ہے، چلا نہیں رہا ہے، وہ آپ کو لا کر دیا گیا، پروسا گیا ہے کہ بہترین تھالی ہے اور اس کے اندر اسی پرکار کا اتنا ہی بھیانک پوائزن ہے۔ تھالی تو زبردست ہے لیکن جو تھالی میں جو چیز سجا کر دی جا رہی ہے وہ زہر حلاحل ہے۔ تو اس لیے وقت کی قدر کریں، وقت اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ان اوقات کو آپ موجودہ دور میں قدم قدم پر فتنوں کا بازار گرم ہے، قدم قدم پر اگر انسان نے اپنے رشتے کو اسلام سے مضبوط نہیں کیا تو یہ فتنے اس قدر سنگین ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں کہ کب کا کس موڑ پر اور کس جگہ پر کس ٹائم کس بندے کا ایمان کب اس کے دل سے نکل گیا پتہ چل لے جائے گا۔ اسلام سے تم کو مطلب ہی کب تھا؟ اسلام سے تم کو مطلب کب تھا کہ اگر تمہارے دل سے اگر ایمان گیا بھی تو تم کو فرق کیا پڑنے جا رہا ہے؟ بھائی فرق کیا پڑے گا؟ اس لیے سمجھنے کی بات ہے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ خالی اوقات جو ہیں آپ ان کو اس سے یعنی کہ آپ ان اوقات کو بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں استعمال کریں، جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں میں استعمال کریں، ان میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کریں۔ زندگی کم ہے، وقت تیز رفتاری کے ساتھ برق رفتاری بجلی کی رفتار سے گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، ہماری عمر سے کم ہو رہا ہے، ہم اور آپ اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا سوچ اور تھاٹ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔